کرو. شبیر کا خیال مجھے اپنے دکھوں میں جو ہے شبیر کا خیال شکا بدل کر شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا مجھے, ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا مجھے, ہر غم غم حسین میں تبدیل ہو گیا. محرم الحرام سنسٹی کا پہلا مہینہ ہی ہو تو محرم الحرام کا پورا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا ہے, مگر خاص طور پر اس کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا دن اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا. 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی. یہی وہ تاریخ تھی جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا. اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا اور اسی دن ان کے قوم کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے باہر نکالا گیا. اسی دن یعنی عاشورہ کو ہی کرسی, زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے اور جنت پیدا کی گئی. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ٹھنڈی ہونے پر انہیں نجات ملی. 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا دن بہت فضائل کا حامل ہے. اس دن نیکیاں کرنے اور نیکی کمانے کا بڑا ثواب ہے. ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ جس نے اپنے گھر والے یا اہلیار کو متقی اللہ تعالیٰ سے اتر کر برکت عطا فرماتا ہے. یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ایک یہود مدینے میں روزہ رکھتے دیکھا تو دریافت فرمایا, آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا, ایسا دن جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی. یہی وہ تاریخ. اسی دن چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی طرح میں اپنی تقریر ایک شعر میں اختتام کرنا چاہتی ہوں. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے, خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے, کربلا کو خون پلا